فاتحہ رامزل ایک ڈریمر ہے، ایک ویژنری جو ایک بہتر ملیشیا کا خواب دیکھتا ہے، مگر مالے قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری رولنگ پارٹی اتنی بڑی اکثریت سے منتخب ہوتی آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کی کوئی اپوزیشن ہی نہیں رہ گئی۔ کوئی بھی جمہوری گورنمنٹ تب تک صحیح کام نہیں کر سکتی جب تک اس کے خلاف اپوزیشن نہ ہو۔ زندگی کے ہر مقام پہ مخالفت ہوتی ہے جو ہم سے ہماری اصلاح کرواتی ہے اور ہم بہتر کام کرتے ہیں۔ اگر بارسن پارٹی ایک اچھی اپوزیشن نہیں بننا چاہتی، اگر پارلیمنٹ خود کو مضبوط نہیں کرتی، تو اخلاقی طور پر یہ پارٹی صدر بننے یا ممبر پارلیمنٹ رہنے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا۔ باہر کھڑی تالیہ مسکرا دی۔ اس نے پھر سے استعفے کا جواب نہیں دیا تھا۔ ہاں، یہ سیاستدان۔ دفتر اس نے گھڑی دیکھی، 10 منٹ گزر چکے تھے، 15 منٹ رہتے تھے۔ ایک بے قرار نظر ڈرائنگ روم پہ ڈال کے وہ چپکے سے وہاں سے کھسک آئی۔ اسٹڈی کی بتی اس نے نہیں جلائی، پینسل ٹارچ جلا کر آگے آئی، لاکر کے سامنے پنجوں کے بال بیٹھی اور لاکر پہ لگا گول چکر آہستہ آہستہ گھمانے لگی۔ چند ایک کلک ہوئے، پھر دروازہ کھٹ سے کھل گیا۔ اس نے پوٹلی نکالی اور لاکر کھول کے زیورات کے ڈبے باہر نکالنے لگی۔ ایک دم وہ ٹھٹک گئی، ادھر ادھر ہاتھ مارا، سکے والا باکس غائب تھا۔ او نو! تالیہ نے پریشانی سے سارا لاکر کھنگال لیا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے بے بسی بڑے غصے سے زیورات کو عدل بدل کیا، لاکر بند کیا، اصل زیورات یونیفارم میں چھپائے اور باہر نکل آئی۔ اب کہ اس نے نور و تسنیم کو کھانا سرو کرنے دیا اور خود کان لگا کر دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ بٹلر نے گھورا بھی، مگر اس نے چہرے پر مسکینیت طاری کر کے پلکیں دوبارہ چپکائی تو وہ ہنکارا بھر کر آگے بڑھ گیا۔ اندر گفتگو کا رخ ملیشین پارلیمنٹ میں زیر بحث توہین رسالت بل کی طرف مڑ گیا۔ فاتحہ رامزل کے ساتھ آئے افراد اس بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے 3 سال کی قید یا بھاری جرمانے والی سزا کسی بھی دین کی توہین کرنے پر درست ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے اس میں ترمیم ہونی چاہیے اور اس کو سزائے موت میں تبدیل ہونا چاہیے تاکہ مثالیں سیٹ کی جا سکیں۔ مسٹر کامل اور دوسرے افراد باری باری اپنی رائے دے رہے تھے۔ تالیہ نے کان مزید زور سے دروازے کے ساتھ لگایا۔ اسے کافی دیر سے فاتحہ رامزل کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے سر؟ تالیہ نے پردے کی اوٹ سے جھانکا۔ وہ نگاہیں کامل صاحب پہ جمائے مسکرایا تھا، پھر گہری سانس لی۔ میرا ایک دوست تھا اسکول میں، بدھسٹ تھا اور مجھے بہت پسند تھا، مگر میرے والد کو وہ بہت برا لگتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ مجھے بگاڑ دے گا۔ وہ اس کی عزت نہیں کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ اس سے کبھی ملے نہیں تھے۔ میں ہر روز ان سے بحث کرتا تھا کہ میں اس کی دوستی سے نہیں بگڑوں گا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اپنی ٹھنڈی بھاری اور پرسکون آواز میں، اور سب سن رہے تھے۔ پھر ایک دن مجھے احساس ہوا کہ میرے والد جب اسے جانتے ہی نہیں تو وہ اس کی عزت کیسے کریں گے۔ تب میں نے ان کو اپنے دوست کی خوبیوں کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ تنگو کامل، میں نے ان کو بتایا کہ انسان ایک مکمل پیکیج ہوتا ہے، اس میں خوبیاں ہوتی ہیں اور خامیاں بھی۔ اگر ہم کسی کو اس کے ویکسٹ لنک سے جج کرتے ہیں تو ہم بہت برے جج بن جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انسان ہیں جن کے اندر صرف خوبیاں اور اچھائیاں تھیں۔ ان کے گستاخ کو ہر وہ سزا ملنی چاہیے جو شریعہ نے مقرر کر رکھی ہے۔ علماء کو اس بارے میں کھل کے بولنا چاہیے اور مالے پارلیمنٹ کو پراپر قانون سازی کرنی چاہیے اور جو بھی سزا قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ دی جائے، مثالیں سیٹ کی جائیں۔ لیکن وہ رکا۔ تالیہ نے گردن مزید اوپر کی۔ وہ انہی پرسکون آنکھوں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن کوئی بھی ایول صرف سزا دینے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل سے رسپیکٹ تب کرے گی جب ہم ان کو بتائیں گے کہ وہ کون تھے۔ سزا دینا، چیخنا چلانا آسان ہے، یہ جلدی ہو جاتا ہے۔ زیادہ مشکل کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی زندگیوں سے مسلسل وقت نکالنا اور اپنی توانائی کو دنیا تک ان کی اصل شخصیت سامنے لانے کے لیے خرچ کرنا۔ اس میں محنت لگتی ہے اور مسلمان بچے اس میں دلچسپی نہیں لیتے، کیونکہ ہمارے بچوں کو خود معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے، تو وہ دوسروں کو کیا بتائیں گے۔ توہین اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنی جاب ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے۔ ہمیں دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتانا تھا، ان کے قصے سنانے تھے۔ بنیادی طور پر
دو قسم کے لوگ توہین کرتے ہیں، ایک وہ جو لا علم ہے، ایک وہ جو شرم انگیز ہیں اور جان کے ایسا کرتے ہیں۔ لیکن جس دن ہم اپنی جاب کرنا شروع کریں گے، اندھیرے میں دیے جلانے لگیں گے، تو لا علم لوگ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف ہوں گے اور وہ خود ہر شرم انگیز کے خلاف ہماری ڈال بن جائیں گے۔ سزائے لازمی دے، مگر میری قوم کو خود بھی اس فتنے کو کم کرنے کے لیے توانائی خرچ کرنی پڑے گی۔ میں جس ملیشیا کا خواب دیکھتا ہوں، وہاں ہمیں مالے قوم کو میڈیا کے ذہنی شکنجے سے نکال کر اپنی سوچ کو آزاد کرنا سکھانا ہوگا۔ آپ خوابوں پہ یقین رکھتے ہیں معاون فاتحہ؟ مسز شیلا قدرے نروس سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ مطلب برے خوابوں پہ؟ جیسے میری دوست نے میرے بارے میں برا خواب دیکھا تھا۔ تالیہ نے بے اختیار دل کو تھام لیا۔ تنگو کامل نے آنکھوں میں اپنی بیوی کو ٹوکا۔ یہ مناسب موقع نہیں ہے، مگر وہ فاتحہ رامزل کے آنے کی خوشی اور اپنی پریشانی میں گری کہتی گئی۔ اس نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں چاول ہیں جو ایک دم راکھ بن جاتے ہیں۔ آپ دوسرے قسم کے خواب دیکھتے ہیں، مگر ایسے خوابوں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تالیہ کے گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے تھے، کان مزید دروازے سے لگائے۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ پھر فاتحہ نے گہری سانس لے کر کندھے اچکائے۔ خوابوں میں ہر چیز علامتی ہوتی ہے، اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو نظر آتا ہے۔ کیا آپ کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع ہے؟ تنگو شیلا میزبان میاں بیوی سن رہ گئے، ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر فاتحہ کو، جی مگر ہمیں خود چند دن پہلے معلوم ہوا ہے، تو آپ کو کیسے؟ چاول فرٹیلٹی کی علامت ہوتے ہیں۔ ایسا خواب اس لیے آ سکتا ہے تاکہ آپ احتیاط کریں یا پھر کسی متوقع حادثے کے لیے تیار رہیں۔ اس کی بات میں ایسی ٹھنڈک تھی کہ مسز کامل کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ دروازے سے لگی تالیہ بش شال کھڑی رہ گئی۔ فاتحہ کی بیوی نے بے اختیار تردیدی نظروں سے اسے گوڑا، جیسے کہہ رہی ہو اسے ایسی بات اتنے عام انداز میں نہیں کہنی چاہیے تھی، مگر وہ کسی بھی جذباتی پانی سے آری ٹھنڈا پرسکون سا بیٹھا تھا۔ اسرا رامزل پہلی دفعہ بولی، کاش ہمیں بھی آریانہ کو کھونے سے پہلے کوئی خواب آ جاتا تو ہم اس روز چیئر لفٹ پر نہ جاتے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ آریانہ؟ اچھا، ان کی بیٹی جو کئی سال پہلے کھو گئی تھی۔ تالیہ کو ان کے انٹرویوز میں کئی دفعہ کی دہرائی گئی بات یاد آئی تو اس نے اندر جھانکا۔ فاتحہ رامزل کا چہرہ سامنے نظر آ رہا تھا، اس پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا، وہی ٹھنڈا مسکراتا وجیہہ چہرہ، مگر وہ اعترافاً سر ہلا کے بولا تھا، ہاں وہ بڑا کٹھن وقت تھا۔ خیر، اس نے کندھے اچکا کے گہری سانس لی۔ بٹلر نے اس کے سر کے پشت پہ چیت لگائی تو وہ چونکی۔ تمہارا کچن میں کام پڑا ہے، اندر جاؤ، اس نے حکم صادر کیا تو وہ منہ بنا کے آگے بڑھ گئی۔ کام کیا کھاک کرنے تھے؟ وہ کچن کے دروازے میں کھڑی ہو گئی۔ چند منٹ گزرے اور آوازیں آنے لگی، وہ وہیں جمی رہی۔ وہ لوگ اب راہداری میں آ چکے تھے اور باہر جا رہے تھے، مگر کسی وجہ سے ٹھہر گئے تھے۔ تالیہ نے سر نکال کر دیکھا تو برف کا بن گئی۔ علی بن کامل اپنے مہمان کو تحفہ پیش کر رہا تھا، اور وہ تحفہ؟ تالیہ کی سانس اٹکنے لگی۔ وہ وہی شیشے کا باکس تھا جس میں سنہری سکہ رکھا تھا۔ فاتحہ نے مسکرا کر بچے سے باکس لیا۔ علی کامل اب اس سے منسلک کہانی سنا رہا تھا، مگر فاتحہ رامزل نے باکس کھولا اور سکہ نکال کے اوپر اٹھا کے دیکھا، دونوں طرف پلٹائے۔ ویسے یہ اوریجنل نہیں ہے۔ اوریجنل میں ایک طرف نصیر من الدنیا والدین لکھا ہوتا ہے، مگر آئی لائک اٹ۔ سچائی سے تبصرہ کیا تو میزبان ایک دم شرمندہ ہو گئے، مگر وہ آدمی اتنا بے پرواہ، اتنا بے نیاز تھا کہ اسے ان کے تاثرات سے فرق نہیں پڑتا تھا، اور اس کی بات کو کوئی برا بھی نہیں مانتا تھا، نہ مان سکتا تھا۔ وہ مالک قوم کو بہت محبوب تھا۔ ایک ہی فقرے میں اس نے ایمانداری سے پسندیدگی کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ پھر ذرا ٹھہرا۔ اسرا، یہ تمہارے بریسلیٹ کی طرح نہیں لگتا جو تمہیں ایش نے دیا تھا، ہے نا؟ مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے بکس پیچھے کھڑے اپنے باڈی مین کی طرف بڑھایا اور آگے بڑھ گیا۔ سب اس کے آگے پیچھے چلتے باہر نکل گئے۔ وہ تیز تیز چلتا تھا اور ہر شخص اس کے قدم سے قدم ملانے کا خواہش مند تھا۔ باڈی مین نے سکے کی ڈبیا جیب میں ڈالتے ہوئے باہر نکلنے سے قبل ایک دفعہ مڑ کے یوں ہی پیچھے دیکھا تھا۔ نگاہ چوکٹ پہ ہکا بکا کھڑی لڑکی پہ پڑی تو وہ لمحے بھر کو ٹھہرا، اس کی سبز آنکھوں کو دیکھا جو اس کے ڈبیا جیب میں ڈالتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ بس لمحے کا تاثر تھا اور پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ نڈال سے چوکٹ سے لگی کھڑی رہ گئی۔ سیمبلز گھر میں داخل ہوتی اس نے بیگ ایک طرف پھینکا اور جوتے اتار کے دوسری طرف اچھالے۔ داتن جو لیپ ٹاپ اور کاغذ پھیلائے صوفے پر بیٹھی تھی، اسے آتے دیکھ کر تیزی سے اٹھی، ایک فکر مند نظر اس کے بے رنگ چہرے پر ڈالی۔ تم نے راستے سے فون کر اتنی تیزی سے سب کچھ بتایا کہ مجھے وہ سمجھنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ تم پریشان نہ ہو تالیہ، اب دونوں چیزیں ایک ہی شخص کے پاس ہیں۔ اور سیمبلز، اس نے کہا، خواب میں ہمیشہ سیمبلز آتے ہیں، علامتیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سار پکڑے صوفے پر گر گئے۔ چند لمحے سانس لیے، پھر نظریں اٹھا کر الجھی کھڑی داتن کو دیکھا۔
میں نے دیکھا ہم دو دریاؤں کے سنگم پہ کھڑے ہیں جہاں کیچڑ ہے، کیچڑ یعنی لمپور، اور دو دریاؤں کا سنگم یعنی کوالا۔ ہم کولم پور میں ملتے ہیں۔ کولم پور کے ایل ہمارا شہر۔ وہ تیز تیز بولتی جا رہی تھی۔ آج ہم ملے مگر ملاقات نہیں ہوئی۔ شاید اس خواب کے پورا ہونے کا بھی وقت نہیں آیا، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا تھا داتن کہ اس کے سر پر ایک پرندہ چکر کاٹ رہا تھا، سنہری ٹانگوں والا سرخ پرندہ جس کی آنکھیں ایسی نیلی تھی گویا بلو سفیریز ہو، آئیز ایز بلو ایز سفاریز۔ داتن نے چونک کے ذرا لب دہرایا۔ ایک ہی پرندہ ہے جو ایسا ہوتا ہے داتن، جو صرف خوابوں اور کتابوں میں ہوتا ہے۔ ہوما فینوکس، وہ جوش سے بولی تھی۔ رنگت ابھی تک اڑی ہوئی تھی مگر چہرے پہ سکون واپس آ رہا تھا۔ فاتحہ رامزل کے سر پر ہوما جو علامت ہے خوش بختی، دوبارہ جنم لینے، دوسری زندگی اور حکومت کی۔ داتن طاقت اور حکومت کی۔ فاتحہ رامزل ہمارا اگلا پردھان منتری وزیر اعظم بننے جا رہا ہے اور وہ یہ بات نہیں جانتا۔ او خدایا! فاتحہ رامزل نیکسٹ مالے پردھان منتری۔ واؤ تالیہ، واؤ! داتن نے خوشی سے اس کا ہاتھ دبایا لیکن پھر وہ ٹھٹک کے رک گئی۔ مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگلی چوری اپنے مستقبل کے وزیر اعظم کے گھر کرنی ہے۔ ایک قدم سے کہتی وہ اٹھی اور داتن کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے اپنی چابی فاتحہ رامزل سے واپس لینی ہے۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ حالم۔ باب 2 گائل غزل۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ سنہرے بالوں والی لڑکی دو دریاؤں کے سنگم پہ کھڑی ہے۔ بارش اسی طرح سے برس رہی ہے۔ سرخ پروں والا پرندہ سامنے کھڑے شخص کے سر پر چکر کاٹ رہا ہے۔ وہ شخص جو بارش میں بھیگتا جا رہا ہے اور ٹائی نوچ کے پھینک چکا ہے اور اب وہ ہاتھ میں کیچڑ سے لتری چابی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے اور چابی اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ وہ گردن اٹھا کے دیکھتی ہے تو نیلی آنکھوں والا سرخ سنہرا پرندہ فاتحہ کے سر سے گزر کے بائیں طرف آ رہا ہے۔ وہ چونک کے بائیں جانب دیکھتی ہے تو وہاں ایک نوجوان کھڑا ہے۔ اس کا کوٹ اور شرٹ بھی بارش میں بھیگ گئی ہے۔ وہ تالیہ کو دیکھ رہا ہے اور تالیہ اوپر پرندے کو۔ پرندہ فضا میں چند لمحے نوجوان کے سر کے اوپر چکر ٹھہرتا ہے، پھر تالیہ کی طرف آتا ہے۔ تالیہ کے سر کے اوپر وہ گردن پوری اٹھا کے آسمان کو دیکھتی ہے۔ ہوما اس کے سر سے کئی فٹ اوپر اپنے پر پھیلائے گزر جاتا ہے۔ اس کے سر کے اوپر سے عین اوپر سے۔ میرے ساتھ رہو، تمہیں میری ضرورت ہے اور مجھے تمہاری۔ وہ آواز پہ چونکتی ہے۔ سامنے کھڑا بارش میں بھیگا فاتحہ اسے پکار رہا ہے۔ وہ بدک کے پیچھے ہٹتی ہے، مڑتی ہے اور دوڑنے لگتی ہے مگر ایک پھندا سے اس کے ٹخنوں میں جا پڑتا ہے۔ رسی کا پھندا۔ تالیہ رپٹ کے گرتی ہے۔ اس کے لباس اور چہرے پر کیچڑ لگ جاتا ہے۔ ہتھیلیوں کے بل اٹھتے ہوئے وہ مڑتی ہے تو ایک دوسرا پھندا اس کی گردن میں آ پڑتا ہے۔ وہ بد وقت کھڑی ہوتی ہے۔ اپنی جگہ کھڑے فاتحہ کی گردن میں بھی ایسا ہی پھندا تھا۔ وہ ہراساں نظروں سے بائیں جانب دیکھتی ہے تو نوجوان گھٹنوں کے بل گر پڑا ہے اور اس کی گردن بھی رسی سے کسی ہوئی ہے۔ تالیہ! داتن نے اس کا کندھا ہلایا تو اسے چونک کے آنکھیں کھولی۔ وہ روشنیوں میں نہائے لونج کے صوفے پر پیر اوپر کر کے بیٹھی تھی۔ خواب فضا میں تحلیل ہو چکا تھا اور وہ حال میں واپس آ چکی تھی۔ تالیہ نے گہری سانس لے کر چہرے سے سیاہ بال ہٹائے اور جوڑے میں لپیٹے۔ میں چائے بنانے گئی تھی تو تم غافل سو گئی تھی۔ داتن گرما گرم چائے کا کپ لیے سامنے آ بیٹھی اور قدرے تفکر سے اسے دیکھا۔ حالم اتنی آسانی سے غافل نہیں ہوتا، بدصورت مرغی۔ وہ آواز کو باری بنا کے گھررائی تو داتن کی ساری فکر مندی ہوا ہو گئی۔ اس کی جگہ ترہم اور افسوس نے لے لی۔ ایک تحقیق کے مطابق کسی سیلیبریٹی کو حقیقت میں دیکھ لینے کے 24 گھنٹے بعد تک دماغ معاف رہتا ہے اور انسان بغیر دماغ کے گھومتا پھرتا ہے۔ اسی لیے خیر ہے بچے، میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں۔ اس نے باری ہاتھ تالیہ کے کندھے کو تھپکا تو تالیہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ زیادہ اول فول نہ بولو، میں فین موومنٹ سے نکل آئی ہوں۔ میں کوئی سو بھی نہیں رہی تھی، میں اس کا خواب دیکھ رہی تھی۔ اف، وہ مجھے بار بار خوابوں میں کیوں نظر آنے لگا ہے؟ چہرے پر سادہ تاثرات سجائے اس نے کشن اٹھا کر گود میں رکھا اور ہتھیلیوں پر تھوڑی گرا کے وہ چھت کو دیکھنے لگی۔ ہماری ملاقات تو کولم پور میں ہو گئی نا، گدلے پانیوں کے سنگم پہ۔ پھر وہی خواب، وہی ویژن دوبارہ کیوں نظر آ رہا ہے مجھے داتن؟ اب کی دفعہ کیا دیکھا؟ وہ اطمینان سے گھونٹ گھونٹ چائے پیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آج تو وہ ہوما ہمارے سر پہ بھی تھا، پھر کسی نے میری گردن میں پھندا ڈال دیا۔ مجھے لگتا ہے میں پہلے وزیر اعظم بنوں گی پھر پھانسی چڑھوں گی۔ اوہو! داتن نے غصیلی شکل بنا کے اسے دیکھا۔ کیا فضول بولے جا رہی ہو؟ عقل سے کام لو۔ عقل دماغ سب ساتھ چھوڑ گئے ہیں میرا داتن پدوکا۔ اس نے پھر سے چھت کو دیکھتے ہوئے آہ بھر کر کہا۔
میں نے فاتحہ رامزل کو اصل میں دیکھ لیا۔ میں نے اسے جوس پیش کیا۔ اس نے گلاس اٹھاتے ہوئے میری طرف دیکھا، وہ مسکرایا اور نرمی سے بولا، شکریہ دالیہ، تم بہت اچھی ہو۔ دادن کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ اس نے واقعی تمہیں یہ کہا؟ ہاں، وہ تو پہلی ملاقات میں مجھ سے متاثر لگتا تھا۔ وہ ٹٹائی سے کندھے اکڑا کر بولی۔ داتا نے ستائش سے آبرو اچکائے۔ خیر اب بتاؤ اس کے گھر چوری کیسے کرنی ہے؟ کیا پلان ہے؟ حالم کے پاس ہمیشہ پلانز ہوتے ہیں، پلان نہیں، پلانز، وہ زور دے کر بولی۔ پلان اے، بی اور سی۔ اگر اے فیل ہو جائے تو سی پر آ جائیں گے، وہ کام نہ کرے تو ڈی سوچ لوں گی، اور بیچارہ بی کیوں نہیں؟ تالیہ کے پلانز ہے، تالیہ کی مرضی۔ وہ کندھے اچکا کے بے نیازی سے بولی اور پھر سے صوفے کی پشت سے ٹکا کے خلا میں دیکھنے لگی۔ وہ 50 کا ہونے والا ہے مگر کتنا ینگ لگتا ہے۔ جب وہ مسکراتا ہے تو اس کا ڈمپل بڑھتا ہے، تم نے کبھی نوٹ کیا؟ تم 28 سال کی اور وہ 48 کا، تمہیں اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ داتن اسی سنجیدگی سے بولی، اگر کسی کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تو وہ میں ہوں۔ تالیہ کو جیسے کرنٹ لگا۔ بلا کر اس نے گردن موڑی اور موٹی کالی عورت کو سر سے پیر تک دیکھا۔ تم داتن؟ وہ حیرت اور صدمے سے گڑا بھی نہ سکی۔ ہاں، آخر وہ میری عمر کے قریب ہے۔ داتن اب کے سادگی سے مسکرائی۔ تالیہ نے غصے سے ہونٹ پیچ لیے۔ اور وہ تمہیں پسند کیوں کرے گا؟ کیونکہ عشق اندھا ہوتا ہے۔ اندھا ضرور ہوتا ہے مگر کلر بلائنڈ نہیں۔ وہ جھل کے بولی تو داتن نے ساتھ رکھا کشن اٹھایا اور کھینچ کے اسے دے مارا۔ اس نے دونوں بازو آگے کر لیے تو وہ ان سے ٹکرا کے نیچے گر گیا۔ خیر، داتا نے ہفگی سے چائے کا گھونٹ بڑھا اور شانے چکائے۔ ماڈرن سائنس نے گوڑا ہونے کے انجیکشن بنا دیے ہیں، پتلے ہونے کے پھر بھی نہیں بنائے۔ وہ اب کے مسکراہٹ دبا کے بولی۔ داتا نے ہاتھ جلا کر جیسے اس کی بات ہوا میں اڑا دی۔ زیادہ خواب مت دیکھو اس کے، وہ تمہارے باپ کی عمر کا ہے۔ ارے ہاں، وہ ٹھہری آنکھیں چمکی۔ اس کی بیٹی آریانہ بھی تو کھوئی تھی نا، یہاں مر گئی تھی مگر لاش نہیں ملی تھی۔ ہم نے سکہ چرانے اس کے گھر داخل ہونا ہے، کیوں نہ تم آریانہ بن کے چلی جاؤ؟ تالیہ نے افسوس سے دیکھتے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ آریانہ 6 سال پہلے کھوئی تھی جب وہ 7 سال کی تھی۔ اب اگر وہ زندہ بھی ہوئی تو 13 سال کی بچی ہوگی اور میں 28 سال کی ہوں۔ تم آریانہ کی کوئی دوست یا ٹیچر بن کے بھی جا سکتی ہو۔ اپنی دبلی پتلی عقل پر اتنا زور نہ دو، پلاننگ کا کام مجھ پہ چھوڑ دو، اور اگر اپنی چابی چرانے کے لیے مجھے فاتحہ رامزل سے ملنا بھی پڑے تو میں اس کی بیٹی بن کے نہیں جانے والی۔ پھر اس نے مسکرا کر چھت کو دیکھا اور جیسے خواب بنے، میں تو ایسی سچویشن بناؤں گی جس میں اس کو مجھ سے پہلی نظر کی محبت ہو جائے۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تم اس سے ملی تھی اور اس نے تمہاری تعریف بھی کی تھی، جیسے تمہیں تو معلوم ہی نہیں کہ میں جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ اسی جٹائی سے ترنت بولی، پھر صوفے سے اتری اور پیروں میں سلیپرز گھسیڑے۔ میں KL کی سب سے ماہر اسکیم آرٹسٹ ہوں، اسی لیے مسز لیانا دانش صابری، کیونکہ جب میں اپنا کردار لکھتی ہوں تو دنیا مجھے اتنا اور ویسا ہی دیکھتی ہے جتنا اور جیسا میں ان کو دکھانا چاہتی ہوں۔ میں نے اب تک بہت سے رول کیے ہیں مگر یہ رول سب سے دلچسپ ہوگا۔ فاتحہ اور میرے راستے کہیں نہ کہیں جا کر ملتے ہی ہیں۔ ہماری قسمت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہے اور میرے خواب کے مطابق ہم تینوں کے سروں پر ہما پرندہ تھا اور ہم تینوں کی گردن میں پھندے تھے۔ اچھا یا برا، اس اسکیم کا انجام بہت دلچسپ ہوگا۔ موٹی مرغی، وہ عزم سے کہتی مسکرا کر آگے بڑھنے لگی تو داتن نے کپ نیچے کیا اور وہ چونک کے اس سے پکارا، تینوں؟ تیسرا کون؟ اس سوال پر وہ بھی ٹھٹکی جیسے حیرت سے سوچا، ارے ہاں، اس دفعہ جب وہ منظر ذرا آگے چلا تو اس میں ایک تیسرا شخص بھی تھا۔ کون؟ موٹی جوش سے آگے ہوئی۔ تالیہ نے انگلی تھوڑی پر رکھ کر آنکھیں اوپر کی، ذرا سا سوچا، میں نے اسے کہیں دیکھ رکھا ہے۔ تالیہ کو کبھی کچھ نہیں بھولتا مگر اس نے آنکھیں بند کی۔ وہ نوجوان کون تھا؟ نو، یاد نہیں آ رہا۔ یاد کرنے میں ناکام ہوئی تو سر جھٹک کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ گڈ نائٹ داتن پدوکا، صبح ملتے ہیں۔ کوشش کرنا کہ میری نیند کے دورانیے میں تم میرے فریج کی ایسی حفاظت کرو جیسے میری رازوں کی کرتی ہو۔ ہاں، فکر ہی نہ کرو، وہ چھپتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اونچا سا بولی تھی۔ تالیہ سیڑھیاں چڑھتی گئی تو اس نے جلدی سے کپ رکھا اور موبائل فون نکال کر اسکرین روشن کی، پھر گردن اٹھا کے احتیاط سے دیکھا۔ تالیہ اب باہر نہیں آنے والی تھی۔ داتن مسکرائی اور جلدی سے گوگل ٹیب پر ٹائپ کرنے لگی، پتلا ہونے کے لیے سرجری، اور فاتحہ نے مسکراہٹ کے ساتھ گو بٹن دبا دیا۔ چند گھنٹے پیچھے واپس چلتے ہیں۔ تنگو کامل کے ڈرائنگ روم سے مہمان نکل کر راہداری میں آ کھڑے تھے، جہاں کم عمر علی بن کامل نے فاتحہ رامزل کو شیشے کی ڈبیا میں سجا سکہ پیش کیا تھا۔ ویسے یہ اوریجنل نہیں ہے، اوریجنل میں ایک طرف نصیر میں
نصیر منل دنیا والدین لکھا ہوتا ہے مگر آئی لائک اٹ، سچائی سے تبصرہ کیا گیا تھا تو میزبان ایک دم شرمندہ ہو گئے تھے، مگر وہ آدمی اتنا بے پرواہ، اتنا بے نیاز تھا کہ ان کے تاثرات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور اس کی اس بات کا کوئی برا نہیں مانتا تھا، نہ مان سکتا تھا۔ وہ مالک قوم کو بہت محبوب تھا، ایک ہی فکر میں اس نے ایمانداری سے پسندیدگی کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ پھر ذرا ٹھہرا، اسرا یہ تمہارے بریسلیٹ کی طرح نہیں لگتا جو تمہیں ایش نے دیا تھا، ہے نا؟ مسکرا کے کہتے ہوئے اس نے باکس پیچھے کھڑے اپنے باڈی مین کی طرف بڑھا دیا تھا۔ وہ آگے بڑھ گیا اور باڈی مین سکہ جیب میں ڈالتا آگے بڑھنے کو تھا کہ ٹھہرا، یوں ہی گردن موڑی نظر دور پیچھے کھڑی کچن کی چوکھٹ پہ کھڑی ملازمہ پہ پڑی۔ یہاں واضح روشنی تھی، تیز سفید لائٹس، اندر تو زرد فینسی لائٹس تھیں، اس لیے آتے جاتے ملازموں کی شکلوں پر وہ غور نہیں کر سکا تھا، مگر یہاں وہ سفید روشنیوں میں نہائی کھڑی شل سی سوگوار سی اس سکے کو دیکھ رہی تھی جسے باڈی مین اپنی جیب میں ڈال رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کی آنکھوں کو دیکھا، پھر مڑ گیا۔ باہر آیا تو گاڑیوں کے دروازے بند ہو رہے تھے، دعا سلامت الوداعی کلمات، اور وہ اپنے نئے کوٹ اور ٹائی کو لاشعوری طور پر درست کرتا اس سیاہ کار تک آیا تھا جس کی پچھلی نشست پر فاتحہ رامزل اور اس کی بیوی بیٹھ چکے تھے۔ ڈرائیور نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور باڈی مین فرنٹ سیٹ پر مستعد سا بیٹھ گیا۔ کار چل پڑی۔ اس نے بیک ویو مرر پر نگاہ دوڑائی۔ پیچھے بیٹھا فاتحہ رامزل جیب سے اینک نکال کر آنکھوں پر ٹکا رہا تھا، پھر اس نے اسی جیب سے سیل فون نکالا اور اسکرین روشن کر کر دیکھنے لگا۔ باڈی مین نے ہاتھ بڑھا کے شیشہ ذرا سا ترچھا کیا تاکہ دونوں میاں بیوی دکھائی دیں۔ ڈرائیور نے ایک نظر اس پر ڈالی مگر ٹوکا نہیں اور ڈرائیونگ کرتا رہا۔ اب شیشے میں وہ دونوں نظر آ رہے تھے، دونوں میاں بیوی دکھائی دے رہے تھے۔ اسرا گردن موڑے کھڑکی کے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ گھٹنے پہ اوپر نیچے رکھے ہوئے تھے اور ایک کلائی میں طلائی بریسلیٹ دکھائی دے رہا تھا۔ تمہیں ان کے اینٹیک تحفے کے بارے میں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا فاتحہ، علی کو برا لگا ہوگا۔ علی کون؟ وہ اسکرین انگلی سے نیچے کرتے مصروف سا بولا تھا۔ اسرا نے چہرہ موڑ کے مذمتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ شیلا کا بیٹا؟ اچھا، اس کا نام علی ہے۔ اس نے سر کو خم دیا اور سیل فون پر ای میلز نیچے کرتا گیا۔ باڈی مین بار بار آئینے میں نظر ڈالتا، پھر ونڈو اسکرین کے پار دیکھنے لگتا۔ وہ ملک کا سب سے محبوب کپل تھا، ان کو بار بار دیکھ کے بھی دل نہیں بھرتا تھا۔ تم نے استعفے والی بات کا جواب نہیں دیا۔ ہم یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ تم ریزائن دو گے اور ہم امریکہ واپس چلے جائیں گے۔ فاتح نے جواب نہیں دیا، وہ اسکرین کو انگلی سے دباتا ٹائپ کر رہا تھا۔ اسرا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ سرخ بھورے بالوں والی وہ خوبصورت عورت تھی، دبلی پتلی اور سمارٹ سی۔ ماتھے پر کٹے بال گرتے تھے اور باقی بالوں کو آدھا باندھ رکھا تھا۔ گردن میں موتیوں کا نیکلس تھا اور بوڑھی آنکھوں میں تلخی سی تھی۔ تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے بہت سی لابیز ہمیں چھوڑ چکی ہیں۔ اپنے کرزما اور فین فالوئنگ سے باہر نکل کر دیکھو تو تمہارا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے۔ بار سندھ نیشنل کا چیئرمین منتخب ہونے کے لیے ہمیں فنڈز چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ پہلے پارٹی الیکشن، پھر جنرل الیکشن۔ ہم کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ میرا بزنس پہلے ہی اشر بھائی کے قرضوں کے تلے دبا ہے، میں مزید قرضے نہیں لے سکتی۔ تم نے آج تک سیاست سے کچھ نہیں بنایا اور میں اس کی قدر کرتی ہوں، مگر اب مزید تمہیں ایک کھوکھلے خواب کے پیچھے پیسہ اور محنت لٹاتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اب کی نرمی سے کہہ رہی تھی۔ وہ جواب دیے بنا موبائل کی طرف متوجہ تھا۔ ہمارے ساتھ کوئی لابی، کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہے۔ اگر کوئی پارٹی کا صدر بننے کے لیے الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ تم نہیں ہو فاتحہ۔ تمہارے ٹویٹر فالوورز کے علاوہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا۔ وہ شرح ایش نوجوان ہے، ملیشیا کا جسٹن ٹروڈوز۔ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے ساتھ سیاسی حلیف کھڑے ہیں۔ وہ ممبر پارلیمنٹ ہے، محنت کر کے اس مقام پر آیا ہے۔ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میرا بھائی ہے، بلکہ وہ نوجوان نسل کا نیا لیڈر ہے۔ اس کی کیمپینین میں زیادہ چارم ہے۔ تم ایک زمانے میں بہت پاپولر تھے اور خدا کا شکر ہے اب بھی ہو، مگر تمہارے غیر سیاسی فیصلوں نے تمہارا چارم کم کر دیا ہے، تمہارے ووٹ کم ہو گئے۔ بہتر ہے کہ ہم عزت سے اس مونوپلی سے نکل آئیں اور اپنا بڑھاپا امریکہ میں آرام سے گزاریں۔ تمہیں میں نے کہا تھا کہ اگلے ماہ جب ایش باقاعدہ پارٹی چیئرمین کے انتخاب کا اعلان کرے گا تو تم اس کو انڈورس کرو گے اور اس کے حق میں دستبردار ہو جاؤ گے۔ تمہارا ووٹ
बैंक ऐश के हक में चला जाएगा और यूं ये एक बेहतरीन हैप्पी एंडिंग होगी। ऐश मलेशिया का अगला वज़ीर आज़म है। तुम इस नौश्ता दीवार को जितनी जल्दी हो सके पढ़ लो फातिहा, इस तरह खामोश ना रहो जैसे मैं ये अपनी गैलरी के लिए कर रही हूँ और मैं ये हम दोनों और हमारे बच्चों के लिए कर रही हूँ। फातिहा ने सेल फोन स्क्रीन बुझाई और ऐनक उतार के फोल्ड की, फिर दोनों चीज़ों को कोट की अंदरूनी जेब में डाला, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए खिड़की से बाहर आंखें जमाने लगा। मलेशिया के दूसरे बच्चों की तरह मुझे भी बचपन में सबसे ज़्यादा मलय अदब की जो कहानियाँ पसंद थी वो नन्हे गज़ाल की थी, नन्हा चलाक हिरन, माउस डियर। ये एक दुम कटा चूहे की शक्ल वाला हिरन होता है जो तकरीबन कुत्ते जितना होता है। वो छोटा सा था मगर जानवरों में इस जैसा कौन आर्टिस्ट दूसरा कोई ना होगा। वो तैयार था, वो नन्हा कुनचील हिरन। कुनचील स्टोरीज की इब्तदाई दास्तानों में वो एक धोखेबाज चोर और चड़प जुबान हिरन था। बाद में वो अच्छा होता गया था मगर शुरू की दास्तानों में मुझे वो कहानी बहुत पसंद है। जब इसको दरिया पार करना था और सामने एक मगरमच्छ बैठा तो नन्हे हिरन ने मगरमच्छ से कहा, बादशाह ने मगरमच्छों की दावत की है और इसको ये जिम्मेदारी सौंपी है, मगर वो मगरमच्छों की तादाद गिन के बताया कि इस हिसाब से खाना पकवाना है, इसलिए सब मगरमच्छ लाइन में खड़े हो जाए। वो खिड़की से बाहर रोशन इमारतों को भागते देखकर महसूस सा हो रहा था। सब सांस रोके इसको सुन रहे थे। एडम के कान पूरी तरह खड़े थे। फिर क्या था? मगरमच्छों ने पुल की सूरत की तार बना ली। वो 1 2 3 करके गिनता हुआ एक मगरमच्छ से दूसरे पर छलांग लगाता और यूं दरिया पार कर गया। मगर मगरमच्छ आज भी बादशाह की दावत का इंतजार कर रहे हैं। सारे दुम कटे हिरनों का मसला ये होता है कि इनको लोगों को मैन्युपुलेट करने की इतनी आदत पड़ जाती है कि ये मैन्युपुलेशन इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। वो हाथ पैर कट जाने से मफलूज नहीं होते, दूसरों की ज़िंदगी का स्टीयरिंग व्हील छीन जाने पर मफलूज हो जाते हैं। ऐसे गजालों को इस वक्त से डरना चाहिए जब दावत का इंतज़ार करते मगरमच्छ दरिया से निकल आए और उसको तलाश कर लें, क्योंकि मगरमच्छ खुश्की पर भी इतना ही खतरनाक होता है जितना दरिया पर। कहकर उसने जेब से मोबाइल दोबारा निकाला और स्क्रीन रोशन करके ऐनक नाक पर जमाई। असरा गहरी सांस लेकर चेहरा मोड़ गई और बॉडी मैंने निगाहें चुका लीं। फातिहा साहब ने अपने साले को संग कंचील द मोस्ट ईयर बोला है। अयार और चालबाज वो भी अपने मुलाजमों के सामने, या अल्लाह ये अमीर लोग मुलाजमों की मौजूदगी में भी ऐसे कैसे बातें कर रहे थे, हमारे मोहल्ले में तो यूं नहीं होता। वो धीरे दिल में सोच रहा था। कार सिग्नल पे रुकी तो एडम ने देखा एक तरफ से चंद बच्चे बैनर्स उठाए चले आ रहे थे। शायद कोई वॉक वगैरह थी जिसका एहतमाम हो चुका था। वो मामूल के अंदाज में करीब से गुजरे थे मगर जैसे ही एक ने शीशे के पास बैठे शख्स के झुके चेहरे को देखा जिसको मोबाइल की रोशनी ने मुनव्वर कर रखा था, उसकी आंखें हैरत से चमकी। वो फौरन पलटा और अपने ग्रोह को खुशी खुशी से चीख के बता रहा था, फातिहा रमजल की कार, जल्दी आओ, सिग्नल अभी सुरख था। बच्चे इकट्ठे होने लगे, हंसी मुस्कुराहटों के साथ एक दूसरे को टोके देते हुए। एक ने ड्राइवर की खिड़की के करीब आकर अपना मोबाइल दिखाकर कुछ कहा तो बॉडी मैन ने गर्दन बोली। सारे बच्चे शायद तस्वीर बनवाना चाहते हैं या हाथ मिलाना चाहते हैं। डोंट बी ओवर एफिशिएंट एडम, ये बच्चे हैं, वोटर्स नहीं। असरा तलखी से बोली। बॉडी मैन ने खिफत से सहारा लाया और बच्चों को दूर हटने का इशारा किया। नन्हे बच्चों की जोश बुझ गई और वो पीछे हटे। सिग्नल खड़ा हो गया और कार आगे चल दी। इसी पल फातिहा ने मोबाइल से नजरें उठाई और फ्रंट सीट पर बैठे बॉडी मैन को देखा। तुम कौन हो? वो बच्चों को नजरअंदाज कर गया था। इसने जल्दी से गर्दन मोड़ी और इसने जल्दी से गर्दन मोड़ी और ताबदारी से कहने लगा, सर मैं एडम बिन मोहम्मद हूँ, आपका बॉडी मैन। और अब्दुल्ला 11 दिन की छुट्टी पर गया है तो इसने अपने मोहल्ले के लड़के को काम के लिए बेच दिया है। मुझे इसकी शक्ल पर तरस आ गया, इसीलिए इसे रख लिया। एडम नाम है इसका, असरा बेजारी से बताने लगी। आते वक्त ये दूसरी कार में था। मैंने कहा अब आया ही है तो काम तो पूरा करे। मलेशिया में आदम नाम को एडम रखा जाता है और बुलाया जाता है और ये मुसलमानों में आम है। सिग्नल खुल गया और ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। फातिहा ने फिर से मोबाइल देखते हुए भारी रोबदार आवाज में पूछा, क्या करते हो एडम? एडम का चेहरा इतनी तवज्जो पर तमतमाने लगा। सर मैं फौज में था मगर सेहत के वाजबी से मसले पर वहां से फारिग हो गया, मगर फिर 2 3 जगह अप्लाई किया मगर नौकरी नहीं मिली। वालिद साहब एक दुकान पर सेल्समैन है, इनके साथ भी काम किया। एक सिक्योरिटी फर्म से प्राइवेट बॉडी गार्ड की तरबियत भी ली। अब अब्दुल्ला की जगह 11 दिन के लिए आया हूँ। और तुम क्या बॉडी गार्ड्स वाला लिबास पहन कर आ गए हो? असरा ने पीछे से बड़मी से टोका तो तुम फातिहा साहब के बॉडी गार्ड नहीं, बॉडी मैन हो। इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आइंदा ना देखो मैं ये सूट और टाई और ये पिस्तौल, इसका लाइसेंस है?
ڈیش بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ جی میم، مجھے لگا مجھے باڈی گارڈ بننا ہے۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ خیر ٹھیک ہے، گن ساتھ لے کر گھوم سکتے ہو مگر خلیہ درست کر کر آنا کل۔ وہ نخوت سے کہتی بات ختم کر کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وان فاتحہ نے موبائل واپس جیب میں ڈالا اور اینک اتارتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ ووٹ کس کو ڈالا تھا تم نے ایڈم؟ ایڈم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور لمحے بھر کو چپ ہو گیا۔ پھینے نقوش اور صاف رنگت کا وہ ایک عام سا ملے نوجوان تھا۔ سوٹ ٹائی اس پر بہت نئے اور اوپرے لگ رہے تھے، جیسے مانگ کے پہنے ہوں۔ کسی کو نہیں سار، مجھے سیاست سے دلچسپی نہیں ہے۔ فاتح نے بے اختیار دونوں آبرو اٹھائے اور تعجب سے اسے دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے ایڈم، کسی ملک کے لیے سب سے خطرناک آدمی کون ہوتا ہے؟ کرپٹ حکمران، اس نے گڑبڑا کے کہا۔ ہاں، مگر اس سے بھی زیادہ سیاسی جاہل اور خطرناک ہوتا ہے۔ وہ اس پر نظر جمائے بھاری آواز میں افسوس سے کہہ رہا تھا۔ وہ سیاسی جاہل جو سینہ تان کے کہتا ہے کہ اسے سیاست سے دلچسپی نہیں ہے، بلکہ اسے تو سیاست سے نفرت ہے۔ ایسا آدمی نہ تو کچھ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کرتا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سیاست پالیسیز بنانے کا نام ہے اور آٹے، دال، چاول اور دواؤں اور موبائل کریڈٹ کی قیمت سے لے کر ہر چیز کا تعین سیاستدان کرتے ہیں۔ اور اگر سیاسی جاہل اپنی رائے نہیں رکھے گا، سیاست میں ووٹ اور سپورٹ کے ذریعے حصہ نہیں لے گا، تو وہ کرپٹ حکمرانوں کو مضبوط کرے گا اور وہ سڑکوں پر بے حال پھرتے لوگوں، چور ڈاکوؤں، غریبوں اور سب کا ذمہ دار ہوگا۔ مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے ایڈم اگر تم کہتے کہ تم نے میرے مخالف کو ووٹ ڈالا تھا، کیونکہ تب مجھے لگتا کہ میں ایک سیاسی خواندہ سے بات کر رہا ہوں جس کی سوچ کوئی اور ہے، بھلے مجھ سے مختلف ہو، مگر کوئی نظریہ، کوئی رائے، کچھ تو ہے اس کے پاس۔ یہ انسان کی آزاد رائے ہوتی ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے مختلف کرتی ہے، ورنہ ہم میں اور بھیڑ بکریوں میں کیا فرق ہے؟ آخر میں کندھے اچکا کے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگ گیا۔ ایڈم پہ تو گڑوں پانی پڑ گیا تھا۔ اس نے چہرہ بالکل جھکا دیا تھا۔ دونوں میاں بیوی کو گھر اتار کر وہ کار سے نکلا اور چھٹی لے کر باہر آ گیا۔ آدھے گھنٹے کی بس کی خواری کے بعد وہ اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا، اور ایک منزلہ چھوٹا سا گھر جس کی چھت مکروتی تھی اور دیواریں لکڑی کی تھیں، کھڑکیاں اس پہر بھی روشن تھیں۔ ضرور اس کی ماں جاگ رہی تھی۔ وہ احتیاط سے دروازہ کھول کر اندر آیا اور کوٹ اتار کے سٹینڈ پر ٹانگا، پھر پلٹا تو دیکھا کچن کے دروازے پر ویسے ہی چینی نقوش والی عورت کھڑی تھی۔ ایڈم، تم آگے، کھانا لاؤں؟ لکڑی کی راداری میں سدا بہار پھولوں کی مہک پھیلی تھی۔ گھر میں جا بجا چھوٹے برتن، ٹین ڈبوں اور بوتلوں میں پودے اور بیلیں لگی تھیں۔ بھوک نہیں ہے ماں؟ وہ بادلی سے سر جھکائے کہتا آگے آیا۔ باپا سے کہنا کہ یہ سوٹ دکان پر واپس کر دیں، کل سے مجھے دوسرے قسم کے سوٹ پہننے ہوں گے، 2 پیس ٹائپ۔ مگر گارڈز تو ایسے ہی سوٹڈ بوٹڈ رہتے ہیں نا؟ ادھیر عمر عورت حیران ہوئی، مگر وہ چہرہ لٹکائے کچن میں داخل ہوا اور کرسی کھینچ کے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ عبداللہ نے کہا تھا مجھے باڈی مین بننا ہے، میں سمجھا وہ باڈی گارڈ ہی ہوتا ہے۔ باڈی مین کیا ہوتا ہے؟ اماں نے چمبے سے کہتے سامنے والی کرسی کھینچی۔ چھوٹا سا کچن نفاست سے صاف کیا گیا تھا اور وہ کھڑکی پہ جالی دار پردے لہرا رہے تھے۔ وہاں بھی چھوٹے چھوٹے سے سر سبز پتوں والے گملے رکھے تھے۔ ایڈم نے بجھا ہوا چہرہ اٹھایا اور ماں کا چہرہ دیکھا۔ باڈی مین پرسنل ایڈ کو کہتے ہیں ماں، جیسے سیکرٹری اسسٹنٹ نہیں ماں، سیاستدانوں کے سیکرٹری بڑے لوگ ہوتے ہیں، پولیٹیکل سیکرٹری الگ، پرسنل سیکرٹری الگ۔ باڈی گارڈ بھی ماہر تربیت یافتہ کمانڈو ہوتے ہیں۔ میں صرف باڈی مین ہوں، پرسنل ایڈ۔ جب انہیں پیاس لگے تو پانی پکڑانا ہے، جب وہ کھانا کھانے لگے تو نیپکن سامنے کرنا ہے، جب وہ دستخط کرنے لگے تو قلم کھول کر ان کے ہاتھ میں تھمانا ہے، ہر وقت مستعد اور تیار ان کے قریب رہنا ہے کہ کہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ یعنی کہ نوکر، وہ دک سے رہ گئی، نوکر بھی فلپینو ہوتے ہیں، ایجنسی سے کانٹریکٹ کر کر آتے ہیں ماں، نوکر بہتر ہوتے ہیں، باڈی مین تو ایک نو باڈی ہوتا ہے بس۔ چند دن کی تو بات ہے، پھر ختم ہو جائے گی یہ نوکری۔ اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ 2 ماہ بعد میری شادی اور میرے پاس نوکری تک نہیں۔ تم فاتح رامزل سے کہو وہ تمہاری کہیں سفارش کروا دے۔ او میری بولی ماں! ایڈم نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا۔ وہ فاتح رامزل ہے، وہ کسی کا کوئی کام نہیں کرتا، اس پر ایک دنیا مرتی ہے، لوگ اس پر پیسہ لٹاتے ہیں، اس کے اعزاز میں بڑی بڑی تقریبات کرتے ہیں، اس کی پارٹی کو فنڈز دیتے ہیں، مگر وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا، اور کوئی کروڑوں بھی خرچ کر دے تو وہ تھینکس کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ کسی کا احسان رجسٹر نہیں کرتا، کہتا ہے کہ میں کسی کو بدلہ نہیں دے سکتا، ہم سب بہتر ملیشیا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ گڈ، بس اب فاتح رامزل کے لیے جان بھی دے دو تو وہ تھینکس کہہ کر چلا جائے گا۔ اس کے اتنے چاہنے والے ہیں، اس پر لوگ اتنا کچھ الٹانے کو تیار بیٹھے ہیں کہ اس کو ان چیزوں میں دلچسپی ہی نہیں ہے۔ وہ ایک الگ طرح کا بندہ ہے، میں تو اسے کیا سفارش کرواؤں گا، وہ تو میری طرف بلا ضرورت دیکھے گا بھی نہیں، وہ بہت بہت اونچا آدمی ہے اماں۔ ایڈم، اس کی ماں نے جھک کے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اس کی بجری
آنکھوں میں دیکھ کے نرمی سے گویا ہوئی۔ اگر وہ اتنا ہی خود غرض آدمی ہوتا تو سارا ملک اس سے محبت کیوں کرتا؟ ایڈم نے پلکیں اٹھائی، ان میں ناسمجھی کی سی کیفیت تھی۔ لوگ فاتح سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو بے نیاز لگتا ہے۔ وہ امریکہ میں ایک ایماندار اور محنتی پروسیکیوٹر رہا ہے، پھر اپنا کیریئر چھوڑ کے وہ قوم کے لیے واپس آیا۔ اس نے الیکشن لڑا، اپنے حلقے میں اس نے اسکولز بنائے، کالج بنائے، اس نے لوگوں کے لیے کام کیا اور وہ دن بہ دن مشہور ہوتا گیا۔ ایسے میں اس کے گرد سارے مفاد پرستوں کا ٹولہ جمع ہو گیا، جن کو امید ہے اگر وہ اس پر پیسہ خرچ کریں گے تو رامزل حکومت میں آ کر ان کو اونچے عہدوں سے نوازے گا۔ مگر تم یہ دیکھو کہ وہ ان غریب بچوں کے لیے جس کو کچھ نہیں دے سکتے اسکولز تو بنانا جانتا ہے، مگر امیر دوستوں کو تھینکس کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جو فاتح رامزل کے قریب اس سے چپکا ہوا ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہاں موجود ہے۔ جیسے شہد کے اوپر مکھیاں چمٹ جاتی ہیں، سب کو اپنا حصہ چاہیے، اس لیے وہ ایسے لوگوں سے سرد رویہ رکھتا ہے تاکہ وہ ہر ایک کو یہ واضح ہو جائے کہ وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ ایڈم نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ تم پہلے سے ہی جانتے ہو کہ تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گا تو ایڈم تم اس سے امید نہ لگاؤ، کوئی درخواست کرو نہ کسی مفاد کے لیے، اس کو اپنے کام سے متاثر کرنے کی کوشش کرو۔ غریب کو بھی مفاد چاہیے، امیر کو بھی مفاد چاہیے، تم ان دونوں کی طرح نہ بنو۔ پھر میں کیا بنوں؟ باڈی مین، وہ سادگی سے مسکرائی۔ تم اس کے باڈی مین بنے رہو، یہ 11 دن بغیر کسی لالچ، کسی غرض اور کسی لمبی اسکیم کے۔ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ سوچو کہ تم نے پوری ایمانداری، سچائی اور وفاداری سے اپنے مالک کی خدمت کرنی ہے۔ اسے غریب دوست بھی مل جائیں گے، امیر دوست بھی، مگر سچائی اور ایمانداری اور وفا آج کل ناپید ہو چکی ہے۔ تم بس یہ 11 دن اس کی ہو کے رہو، اس کے لیے جان مارنی پڑ جائے جان مارو، جان لگانی پڑ جائے لگا دو، اس کی حفاظت کرو، اس کے کام آؤ، اپنی استطاعت سے بڑھ کر اس کی خدمت کرو اور کسی بدلے کی امید نہ رکھو۔ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایڈم نے سر ہلایا اور پھیکا سا مسکرایا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں پوری سچائی، ایمانداری اور وفاداری سے اس کی خدمت کروں گا اور بے شک وہ مجھے اس کا بدلہ نہیں دے گا، لیکن اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ ایڈم اس کی روشن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ماں مسکرائی اور اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا۔ صداقت، ایمانت اور وفا کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے، تم دیکھنا، کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ بخت لگائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ ایڈم ہلکا سا ہنس پڑا۔ میری بولی ماں، 11 دن کی تو بات ہے، ان 11 دنوں کی خدمت اسے یاد بھی نہیں رہنی۔ اور پھر گھڑی دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، اسے اب سونے جانا تھا۔ ماں بھی ساتھ ہی اٹھ گئی۔ اس وقت ایڈم بن محمد کو نہیں معلوم تھا کہ ان 11 دنوں کے اختتام پر کون سی بلا اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر وہ جانتا ہوتا تو فاتح رامزل کی ملازمت تو درکنہ وہ اس شہر، اس ملک کو چھوڑ کر کہیں دور بھاگ جاتا۔ اگلی صبح منہ اندھیرے جو بارش شروع ہوئی تو سورج نکلنے تک KL بھیگتا رہا۔ KL میں ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہوا کرتی تھی۔ اگر 4-5 دن خوشک گزر جاتے تو مسجدوں میں بارش کے لیے دعا کروائی جاتی تھی۔ ملیشیا ایک مسلمان ملک تھا۔ یہاں 60% ملے قوم بستی تھی، جن کی رنگت گندمی اور نقوش پینے سے تھے، یہ مسلمان تھے۔ 30% چائنیز تھے ادھر جو خوب گورے اور اصل چینی نقوش کے حامل تھے، یہ بدھسٹ ہوتے تھے عموماً۔ باقی 10% تامل انڈین تھے۔ یوں مختلف ادیان اور ثقافتوں سے مزین یہ رنگا رنگ اور جادوئی سا ملک تھا۔ مسلم اکثریت کے باعث یہاں اسلام کا رنگ نمایاں نظر آتا تھا۔ مسلم عورتیں قابل اعتراض لباس میں نہیں پھرتی تھیں، اگر مغربی لباس زیب تن کرتی تو بھی پورا کرتی، ورنہ عموماً ملے طرز کا لباس پہنتی جو کھلی سی اسکرٹ اور گھٹنوں تک آتی قمیض پر مشتمل ہوتا تھا۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد تدنگ حجاب عورتیں تھیں اور وہاں مڈل کلاس میں سر ڈھکنا پسند کیا جاتا تھا۔ یہ خاموش طبع اپنے کام سے کام رکھنے والا ملک ہے۔ یہاں آج سے 600 سال پہلے اسلام آیا تھا، تلوار یا جنگوں کے زور پہ نہیں۔ مسلم تاجر آئے اور یہاں بس گئے، اسلام کا پیغام لائے، ان کو چلتا پھرتا قرآن بنے دے کر مالک قوم اپنے آپ اسلام لے آئی۔ راجہ مسلمان ہو گیا اور یوں ملاکا سلطنت کے بادشاہ کو سلطان کہا جانے لگا۔ دیکھتے دیکھتے امن و امان سے لوگوں کی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ جب 1957 میں ملیشیا نے انگریز سامراج سے آزادی حاصل کی تب بھی کوئی جنگ و جدل نہیں ہوا، بات چیت سے معاہدے ہوئے اور ملیشیا الگ ہو گیا۔ ملیشیا بھی پارلیمنٹ اور وزیر اعظم ایسے ہی کام کرتے ہیں جیسے پاکستان میں، مگر ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جو KL کے ایک محل میں رہتا ہے۔ ہر 5 سال بعد نیا بادشاہ آتا ہے اور اس کی یہاں وہی حیثیت ہوتی ہے جو پاکستان میں صدر کی۔ کوئی خاص کام کاج نہیں کرتا، بس ایک اعزازی کرسی ہے جس سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ ملیشیا ہر ریاست کا اپنا منتری بسیار ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں صوبے ہیں اور ان کے
وزرائے اعلیٰ ملیشیا میں سارے وزیروں وزرائے اعلیٰ اور بادشاہ سے بھی زیادہ طاقتور ایک شخص ہوتا ہے، وہ آدمی جس کو پارلیمنٹ منتخب کر وزیر اعظم یا پردھان منتری بناتی ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے جس سیاسی جماعت کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں، ان کے چیئرمین کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو ملیشیا کا وزیر اعظم بننا ہے تو پہلے اس کو اپنی سیاسی جماعت کے ہر 5 سال میں ایک دفعہ ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن میں چیئرمین کی کرسی کے لیے انتخاب لڑنا پڑتا ہے۔ اگر وہ چیئرمین منتخب ہو جائے اور پارٹی پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کر لے تو پارٹی چیئرمین ہی وزیر اعظم بنے گا۔ وہاں پارٹی چیئرمین ہر 5 سال بعد منتخب ہوتے ہیں۔ اولاد کو وراثت میں پارٹی نہیں دی جاتی۔ 90 کی دہائی تک ملیشیا کچرے کا ڈھیر ہوتا تھا، بھوکا، کمزور، لٹا پھٹا ملک جس کو کرپشن کا کینسر کھایا جا رہا تھا۔ پھر ان کو ڈاکٹر مہاتیر بن محمد جیسا لیڈر ملا جس نے یہ ثابت کیا کہ اگر کسی پارٹی کا صرف چیئرمین بھی ایماندار اور بہادر ہے، اوپر نیچے بھلے پوری پارٹی بے ایمان ہوتی ہے، تو بھی وہ ایک شخص سارا ملک بدل سکتا ہے۔ اس آدمی نے ملیشیا کے ادارے مضبوط کیے، عدل و انصاف کا نظام لایا اور ملک کا کرپشن سے پاک کیا۔ نتیجتاً ملک خوشحال ہو گیا، سیاح آنے لگے، ملیشیا کی خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے اور ملک دولت و ترقی سے مالا مال ہو گیا۔ لوگ حکومت سے اتنے خوش تھے کہ بار بار اسی پارٹی کو منتخب کرتے تھے۔ بھارت نیشنل خود کوئی پارٹی نہیں تھی بلکہ بہت سی پارٹیوں کا اتحاد تھی۔ جہاں اس پارٹی نے ملک کو اچھے سے چلایا، وہیں یہ بے پناہ سیٹیں ملنے کے باعث اس کی اپوزیشن ختم ہو گئی۔ ضرورت سے زیادہ طاقت ہمیشہ انسان کو خراب کر دیتی ہے۔ یوں گزشتہ انتخابات میں پہلی دفعہ بھارت نیشنل قومی فرنٹ الیکشن ہار کے اپوزیشن میں آ گئی اور جس وقت کی کہانی ہم بیان کر رہے ہیں اس وقت یہ مقبول جماعت اپوزیشن میں بیٹھی ہے۔ لیکن لوگ موجودہ حکومت سے بھی ناخوش نظر آتے ہیں کیونکہ عوامی رائے سے زیادہ جلدی بدلنے والی شے کوئی نہیں ہوتی۔ اسی لیے نوشتہ دیوار پہ کہتا ہے کہ بھارت نیشنل اپنی خامیوں پہ قابو پا کے اگلے سال کا انتخاب جیت کر اقتدار میں آئے گی اور لازماً اس کا چیئرمین اگلا وزیر اعظم بنے گا۔ ملیشیا کا میڈیا پاکستان سے مختلف ہے۔ جہاں پاکستان کا میڈیا پہلے آزاد اور پھر آوارہ ہوتا گیا، ملیشیا کا میڈیا سرکاری دباؤ تلے ہی رہا۔ وہاں کے تمام چینلز پی ٹی وی ہیں جن کا کام حکومت کے عیوب کو چھپانا اور اپوزیشن کو بالکل ہی چھپا دینا ہوتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کے انٹرویو، جلسوں اور ریلی وغیرہ کو میڈیا کوریج نہیں دیتا۔ یوں کسی بھی حکومت کی جب تک غلطیوں کی نشاندہی نہ کی جائے وہ بگڑتی چلی جاتی ہے اور اس وقت ملیشیا میں بھی یہی حال تھا۔ اب ہم واپس KL کی اونچی عمارتوں تک آتے ہیں جو بارش میں کھڑی بھیگ رہی ہیں۔ سرسبز پہاڑیاں، نیلا سمندر اور اونچی سرمئی عمارتیں، یہ ہر روز کا KL تھا جیسے کسی بھیگی جنت کا ٹکڑا ہو۔ ویسا پارک سٹی KL کا وہ علاقہ تھا جو امیر اثر و رسوخ رکھنے والے خاندانوں کا مسکن تھا۔ اس کے ارد گرد 4 دیواری بنی تھی جو اس کو باقی KL سے منقطع کر کے خاص الخاص بناتی تھی۔ وہاں ایک کالونی میں بڑے سے لون اور پل سے گھر ایک 3 منزلہ محل نما گھر تھا جس کے ڈائننگ ہال میں ناشتے کی میز سجی تھی اور اشتہا انگیز خوشبوئیں سارے کو مہکا رہی تھی۔ میز پر چھوٹے چھوٹے برتنوں میں رنگ برنگی اشیاء چنی گئی تھی۔ کڑی پفس، ناسی لیما، دنگنگ رنگ، تربوز کا جوس اور تہ بریک چائے، مگر سربراہی کرسی پر بیٹھے فاتح نامزد نے ان پر لطف اشیاء کو ہاتھ لگانے کی بجائے صرف سوپ کے پیالے پہ اکتفا کیا جسے پیتے وہ ناک پر اینک جمائے اخبار کھولے بیٹھا مطالعے میں مصروف تھا۔ سوپ میں ابلی مرغی کا ٹکڑا منہ میں آ جاتا تو وہ نظریں الفاظ پر رکھے بند ہونٹوں سے خاموشی سے چباتا اور اگلا چمچ پڑھ لیتا۔ دائیں ہاتھ کرسی پر بیٹھی اسرا بیٹھی تھی۔ بوڑھے سرخ بال ماتھے پر کٹے ہوئے گر رہے تھے اور باقی پیچھے جوڑے میں بند تھے۔ کاجل لگی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کے وہ گاہے بگاہے فاتح کا چہرہ دیکھتی، پھر کڑی پف کترنے لگتی۔ پیچھے ایڈم مستعد سا کھڑا تھا، ڈریس ٹی شرٹ اور پینٹ پہنے وہ کل کی نسبت زیادہ پر اعتماد اور آرام دہ لگ رہا تھا۔ اخبار اس نے لا کر دیا تھا۔ اب وہ منتظر تھا کہ ادھر فاتحہ نہانے کے لیے جائے، ادھر وہ اس کا فون ریچارج پر لگائے۔ بس یہی کام تھے ایک باڈی مین کے۔ السلام علیکم، ایک خوشگوار مسکراتی ہوئی آواز آئی تو دونوں میاں بیوی نے نظریں اٹھائیں۔ داخلی دروازے سے ایک سمارٹ سا آدمی چلا آ رہا تھا، 35-40 کے درمیان کا ہوگا، کافی خوش شکل تھا اور اسرا میں ملتا تھا۔ آنکھیں تو خوب اسرا والی تھی، گڑے سوٹ، ٹائی، کف لنکس پہنے، گیلے بال سامنے سے ایکس کی صورت کھڑے کیے وہ خوشگوار اور تر و تازہ سا لگ رہا تھا۔
काका आपी अबंग भाई, उसने मुस्कुरा कर कहते हुए बारी बारी दोनों को सलाम किया और फातिहा के दूसरी तरफ कुर्सी खींच के बैठ गया। फातिहा जरा सा मुस्कुराया और सर को खम दिया और वापस अखबार पढ़ने लगा। असरा अलबत्ता पूरे दिल से मुस्कुराई और फखरिया मोहब्बत बड़ी नज़रों से उसे देखा। 9 वार्ड के मुलाजिम ने मेज़ पर टोकरी लाकर रखी जिसमें सुर्ख गुलाबी से इनविटेशन कार्ड छलक रहे थे। कैसे हो ऐश? हमेशा की तरह अच्छा, और सॉरी आने से पहले बता ही नहीं सका, वो मुस्कुराकर कहने लगा। तो फातिहा सफ़ा पलटाए हुए संजीदगी से बोला, फिक्र ना करो, तुम्हारी बहन को वही आ जाती है, इसलिए वो तुम्हारी पसंद का नाश्ता बना लेती है। रिलैक्स, नाश्ता करो। असरा की मुस्कुराहट गायब हुई, चेहरा खिफत से गुलाबी हुआ, निगाहें चुराई मगर अशर हंस पड़ा और प्लेट करीब खिसकाई। वो क्या है अबंग के खून के रिश्तों की कशिश के आगे दुनिया के सारे राब्ते हेज होते हैं। फातिहा ने अगला सफ़ा पलटा और गहरी सांस लेकर अखबार पर नजर जमाए बोला, बहुत लोग हैं ऐश, मगर तुम्हारी तरह का डीठ जूठा अभी तक नहीं देखा। मेरी खुशकिस्मती है भाई। वो फिर धीरे से हंस पड़ा और प्लेट में चावल निकालते हुए एक नज़र अतराफ में डाली। पीछे खड़े एडम ने महसूस किया था कि उसकी नज़रें बहुत तेज थी, अकाब जैसी ने किसी लोमड़ी की मानित। अब्दुल्ला कहाँ गया? फौरन उसे तब्दीली महसूस करके पूछा। छुट्टी पर गया है, तुम सुनाओ कैसे आए हो? असरा अशिया ताम उसके सामने रखते हुए मौजू बदलने लगी। मैं ये आपके लिए नीलामी के कार्ड्स लाया हूँ। आपके 8 पीसेस की नीलामी की तकरीब के सारे इंतजाम मुकम्मल हो गए हैं। आप कार्ड्स देख लें, अभी मैंने किसी को भेजे नहीं हैं। लेट नाइट आए तो मैं सबसे पहले इधर ही चला आया, और एक तो सुबह सुबह इस दिमाले टाइम्स मेल के रिपोर्टर ने फोन पे फोन करने शुरू कर दिए। पता नहीं इनको कौन बताता है कि फातिहा बाई चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़े, मेरी राय पूछ रहे थे। अभी तो मैंने पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दी है, लेकिन सच पूछे तो मैं आप लोगों के इस फैसले से खुश नहीं हूँ। इसके लहजे में अफसोस था। फातिहा ने अखबार से नजरें तक हटाने का तकल्लुफ नहीं किया। सूप पीते हुए वो कॉलम पढ़ता रहा। इसके लहजे में अफसोस था। मैं आज जो कुछ भी हूँ, सियासत में मेरा जो भी मुकाम बना है, वो आप दोनों बिलखसूस फातिहा बाई की वजह से है। अगर बाई मुझे उंगली पकड़कर चलना ना सिखाता, मुझे हर वक्त अपने साथ ना रखता, तो मैं एक आम सा वकील होता, मगर एक मेंबर पार्लियामेंट ना होता। और अब जब वो वक्त आया है कि आप दोनों मुझे चेयरमैन बना रहे हैं, मुझे इस ओहदे तक ले जाना है जिसके मैं काबिल नहीं हूँ, तो आप सियासत से किनारा कश होकर बाहर जाना चाहते हैं। वो एहसास बड़ी हफ्की से कह रहा था और कहते हुए अपनी स्याह चमकती आंखों से बारी बारी दोनों के तासुरात देख रहा था। मैं अपने हक में आपकी दस्तबरदारी के फैसले को जितनी कदर करता हूँ, इतना ही मुझे अपने आप अकेला महसूस होने लगता है। भाई, अगर आप लोग चलेंगे तो मुझे कौन गाइड करेगा? काका इतनी खिदमत करें। इसने गोया बहन की मिन्नत की। मैं पॉलिटिकल वाइफ पोज कर थक चुकी हूँ ऐश। हमारे पास इस महंगे शौक को जारी रखने के लिए कोई फंड्स नहीं है। आने के बाद तो मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। मैं बस वापस जाना चाहती हूँ। जाहिर है फातिहा को अपनी फैमिली बहुत अजीज है, बीवी बच्चों से अलग तो वो रह नहीं सकता। अशर ने कस्ता कड़ी पफ का टुकड़ा मुंह में डाला और इसे चबाता हुए पुरसोच नजरों से फातिहा को देखा। अबंग भाई, आदमी को आप जैसा जमहूरी भी नहीं होना चाहिए। मेरी हक में दस्तबरदारी की बहुत कदर करता हूँ मैं, मगर यूं मुल्क छोड़कर तुम्हें किसने कहा कि मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ ऐश? उसने ऐनक उतारी और अखबार चेहरे के सामने से हटाते हुए ठंडी नजरों से ऐश को देखकर कहा तो लम्हे भर को नौजवान सियासतदान की रंगत उड़ गई, मगर वो संभल के मुस्कुरा दिया। आपका जो भी फैसला होगा, मैं इसमें आपके साथ हूँ अबंग। जैसे आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे आइडियल है, कभी मत भूलिएगा। थैंक यू। वो अखबार तय करके कुर्सी से गिरता उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एडम ने जल्दी से उसका सैल उठाया और फातिहा के पीछे लपका। जहन में मुसलसल माँ की बातें गूंजने लगी थी। इसे इन बातों के तय मानी अब समझ आने लगे थे। ऐश असरा ने उसका हाथ दबाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैंने तुमसे वादा किया था कि अगले वज़ीर आज़म तुम बनोगे, तुम ही बनोगे। मैं फातिहा को मज़ीद सियासत में खुद को तबाह करते नहीं देख सकती। इसी सियासी कैंपेनिंग के दौरान आर्याना को खोया था हमने। फातिहा के पास सिर्फ ख्वाब है, पैसे नहीं। मैं उसे मज़ीद अपना और मेरा पैसा इस सियासत में नहीं झोंकने दूंगी। मगर मैं फील कर रहा हूँ भाई मुझसे खफा है, वो तुमसे खफा नहीं है। असरा ने टोकरी से एक कार्ड निकालते हुए हाथ जुलाकर इसके वहम को रद्द किया। वो खुद से खफा है, वो नाकाम हो चुके हैं और इस नाकामी का एतराफ़ नहीं करना चाहते। वैसे तुम्हें इनको मुल्क छोड़ने का नहीं कहना चाहिए था, मलेशिया इनके खून का हिस्सा है। वो जांचती पड़कती नज़रों से बहन को देखते हुए बाजार सादगी से बोला था। मैं इसे काम पे राज़ी नहीं हो सकती, सॉरी। फिर कार खुला तो इसकी बुढ़ी आंखों में सताइश उभरी। बहुत खूबसूरत कार्स है। थैंक यू ऐश,
تم نے میرے کہے بغیر سارا انتظام اپنے ساتھ لے لیا۔ کیسی باتیں کرتی ہو کاکا، تمہیں باہر سیٹل ہونے کے لیے یہ رقم چاہیے تھی۔ اتنے سالوں سے اتنی بڑی آرٹ گیلری کی مالک رہی ہو، اب ساڑھے آٹھ کو فروخت کرنے لگی ہو تو اونے پونے داموں تو نہیں بیچنے دوں گا نا ان سب کو۔ ایک دنیا شریک ہوگی اس میں۔ زبردست، نیلامی کی رقم کا 1/4 چیریٹی میں جائے گا اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر ہم اس کی تشہیر کریں گے۔ وہ جوش سے بتا رہی تھی، پھر جیسے یاد آیا جمعرات کی سحر کو وہ کویتی امیر میری گیلری آئیں گے نا۔ کون سے کویتی؟ تم اور فاتح ایک جیسے ہو، بار بار بھول جاتے ہو۔ میں نے بتایا تھا کہ ایک کویتی امیر ہمیں نیلامی کے لیے ایک نادر پینٹنگز کا عطیہ دے رہے ہیں۔ سپائلم کی پینٹنگ گائل غزال زخمی ہرن، وہ ایک مشہور آرٹ کلیکشن ہے، اور جس وقت وہ گیلری آئے تمہیں وہاں ہونا ہے لازمی۔ سیاستدانوں کی بیویوں کو لوگ عطیے صرف سیاستدانوں سے تعلقات بنانے کے لیے دیتے ہیں، ان کا کوئی کام وغیرہ ہو تو تم کر دینا۔ فاتح سے تو مجھے امید نہیں ہے۔ وہ بے رخی سے کہہ کر کارڈز کو دیکھ رہی تھی۔ شور، مگر پینٹنگ کو کسی ایکسپرٹ سے چیک ضرور کروانا، نقلی نہ نکلے۔ ظاہر ہے کرواؤں گی، ایسے ہی تو نیلامی پر نہیں رکھ دوں گی نا، میری کریڈیبلٹی کا سوال ہے۔ وہ اب کارڈز واپس ڈال رہی تھی۔ عرشا نے ایک نظر کھڑکیوں کو دیکھا جن پہ ٹپ ٹپ قطرے برس رہے تھے، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتا ہوں کاکا، آج بہت کام ہے۔ اسرا نے چہرہ اٹھا کے محبت بھری نظروں سے عرشا کو دیکھا۔ تم شادی کا لو؟ عرشا، شادی؟ اس نے بنویں اکٹھی کی، جیسے اچانک اس ذکر پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ ہاں ایش، کسی اعلیٰ خاندان کی خوبصورت لڑکی سے شادی کا لو۔ ملیشیا کے لوگوں کو کیا اچھا لگتا ہے کہ ان کے لیڈر کی ایک مثالی بیوی، خوبصورت بیوی اور 2 بچے ہوں، پرفیکٹ فیملی ہو۔ تمہاری ریٹنگز بھی اوپر جائیں گی اور شہرت بھی بڑھے گی۔ وہ تھوڑی کھجاتے ہوئے مجھ سوچنے لگا، مگر کاکا اتنی پرفیکٹ لڑکی کہاں ملے گی؟ جیسے تمہاری ہلکا احباب اور عادتوں کو میں جانتی نہیں، جاؤ ڈھونڈو کوئی۔ اسرا نے ہاتھ جھلا کر اسے ہلکا سا جھاڑا اور کارڈز کی طرف متوجہ ہوگی۔ ایش ہنس دیا، پھر اپنی کالی آنکھوں سے اطراف کا عمیق جائزہ لیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ KL کے ایک دوسرے رہائشی علاقے میں آئے تو یہاں تنگو کامل کے گھر بھی صبح ہو چکی تھی۔ بارش یہاں بھی تار تار برس رہی تھی۔ لونج کی کھڑکیوں سے بھیگتا لون صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مسز شیلا صوفے پر بیٹھی دل گرفتگی سے سامنے بیٹھی تالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسے تمہاری شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ تالیہ نے گلابی مترنم آنکھیں اٹھائیں۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھی، سیاہ بال کس کے باندھ رکھے تھے اور چہرے پر اداسی تھی۔ سر نے جو مجھے پیسے دیے تھے اور جو اس آدمی نے دیے تھے وہ میں نے اپنے والد کو بھجوائے۔ مجھے لگا تھا وہ خوش ہوں گے، مگر ان کو لگتا ہے کہ میں غلط کاموں میں پڑ گئی ہوں، اس لیے انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا اور مجھے واپس بلا لیا ہے۔ آنکھیں بھیگنے لگی۔ مگر میں غلط کاموں میں تو نہیں پڑی تھی نا میم؟ تالیہ نے تو وہی کیا جو مسٹر کامل نے کہا تھا۔ تالیہ نے تو چوری نہیں کی تھی نا میم؟ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکا اور گلابی گال پر لڑک گیا۔ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں تالیہ۔ شیلا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میری ماں نے بھی میری بہن کے ساتھ یہی کیا تھا۔ ہمیشہ ہی عورتیں، میں تو اس وجہ سے ماں کو کبھی معاف نہیں کر سکی۔ تالیہ چونکی، مگر آپ کو تو اپنی والدہ سے بہت محبت تھی نا؟ آپ نے بتایا تھا کہ انہوں نے آپ کو ایک تاج دیا تھا جو آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی کے لیے سنبھال رکھا ہے۔ کون سی محبت ہونا، ستیلی ماں تھی وہ ہماری، اس کا دیا زیور بھی پہننے کو دل نہیں چاہتا میرا، قیمتی نہ ہوتا تو سنبھال کر نہ رکھتی۔ انہوں نے نخوت سے سر جھٹکا۔ تالیہ کا منہ کھل گیا، ایک بے بسی نظر اوپر ڈالی جہاں اسٹڈی کے لاکر میں وہ اس تاج کو ان پر رحم کھا کر چھوڑ آئی تھی۔ اف کاش خواہ مخواہ انسانیت کے چکر میں نہ پڑی ہوتی۔ ہائے وہ کتنا پیارا اور قیمتی تھا، کاش موٹی کی بات سن لی ہوتی۔ میں چلتی ہوں میم، اور اگر آپ لوگ کبھی لاہور آئیں تو ہمارے پاس ضرور آئیے گا، ہم لاہور کے لوگ بہت پیارے ہوتے ہیں، کھلے دل کے مہمان نواز اور کھاتے پیتے سے۔ وہ بادل نخواستہ کہتی چھتری اٹھی تو وہ بھی کھڑی ہوگی۔ انشاءاللہ کیوں نہیں، مسکرا کے بولی، پھر پرس کھولا۔ اپنی باقی تنخواہ لیتی جاؤ۔ نہیں میم، سر نے اتنا کچھ دے دیا ہے کہ اب مزید کچھ نہیں لوں گی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی، سنجیدگی سے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ انہوں نے زبردستی تھمانے چاہے تو تالیہ نے ہاتھ پیچھے کر لی۔ نہیں میم، یہ میں نہیں لوں گی۔ اچھا میں کچھ چھوڑ کر سکتی ہوں تمہارے لیے؟ وہ خلوص سے پوچھ رہی تھی۔ تالیہ نے بدوقت اپنے خفا جذبات کو چہرے پر آنے سے روکا۔ ماں کے زیور کے قصے کیوں سنائے تھے آخر پھر؟ اف تالیہ، تم نے وہ کیوں چھوڑ دیا؟ بس دعا میں یاد رکھے گا۔ کیوں نہیں تالیہ، اللہ تمہاری مدد کرے، تم اتنی اچھی صاف اور سچے دل کی مالک ہو نا۔ باہر ایک زور سے بجلی کڑکی، بارش کی بوچھار تیز ہوئی۔ تالیہ کی آنکھوں میں سایہ سا لہرایا، سیاہ تاریک مایوس سا سایہ۔ دل ایسے ڈوب رہا تھا جیسے نیلے آسمان میں ٹوٹا ہوا جہاز ڈوب جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے اتفاق نہیں کرے گا مسز شیلا، مگر خیر۔ اس نے سر جھٹک دیا، ہمیشہ کی طرح گلٹ کو بھی جھٹک دیا۔
मिसेस शीला अब बरस वापस आकर इसे वक़्त रुख़्सत की दुआएं दे रही थी। बारिश वैसे ही बरस रही थी। वो घर आई तो दरवाज़ा खुला था। दातन फैल के लाउंज के मरकज़ी सोफ़े पर विराजमान थी। टीवी चला हुआ था और वो आलू के गर्मा-गर्म चिप्स खा रही थी। तानिया ने सामने आते हुए आंखें छोटी कर उसे देखा। इतने सारे चिप्स, एक मशकूक नज़र ओपन किचन काउंटर पर डाली। और इतने सारे जूठे बर्तन ज़ाहिर कर रहे थे कि तुम कब से बैठी बस खाए जा रही हो। यकीनन रात देर तक जागती रही थी। वो दोनों हाथ कमर पर रखे सामने फैले बिखरावे को देखने लगी। कागजात, लैपटॉप, किताबें, ये काम तो तुमने सुबह उठ के मेरे जाने के बाद शुरू किया होगा। फिर रात भर जाके कंप्यूटर पर क्या करती रही हो, मुझे सोचने दो ज़रा। तानिया ने उंगली से गाल पर दस्तक दी और ऊपर छत को देखते हुए सोचा, जब दातन सारी रात कंप्यूटर पर बैठे हो, इतना खाया, सुबह इसके चेहरे पर पछतावे, बड़ी खामोशी होती, इसका एक ही मतलब होता है कि तुम रात भर गूगल पर दुबले होने के तरीके देखती रही हो। दातन जो नाक पर ऐनक जमाया स्क्रीन को देख रही थी, इस बात पर नजरें उठाकर उसे घूरा। और तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? तुम्हारी आंखों के गिर्द लकीरों में लिखा है बूढ़ी औरत। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने सुबह मेरे लैपटॉप की हिस्ट्री चेक की होगी। ज़ाहिर है मैंने हिस्ट्री चेक की थी। वो खिलखिला के हंस दी और इसके सामने सोफे पर आ बैठी, पैरों की कैंची बनाकर मेज़ पर रख लिए। इतना हल्का ना हुआ करो दातन, तुम अब पतली नहीं हो सकती। पतला होने के लिए उम्र की शर्त नहीं है। इंसान किसी भी उम्र में दुबला हो सकता है। इंसान हो सकता है, ब्रायलर मुर्गियां नहीं। वो कहकर जोर से हंसी। वैसे देखा है तुमने कभी किसी मुर्गी को डाइटिंग करते, सूप और उबली सब्जियां खाते नहीं ना? दाता ने हफ्गी से नाक सुखेरी और इसे दर्जीदा नजरों से देखा। बहुत खुश नजर आ रही हो। खैर है? हाँ ना, तंगो कामिल के घर से इस्तीफा दे आई हूँ। बकाया तनख्वाह भी इनको सदका करके आ गई हूँ। जल्द इनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। छी छी छी। अफसोस से सारा लाया अपनी इंसानियत का नतीजा गोल कर गई। खैर अब हम फातिहा रामजल पर काम करना शुरू करेंगे। मैं फ्रेश होकर आती हूँ और प्लान बनाती हूँ, कहकर उसने पैर नीचे उतारे और झुक के जूते खोलने लगी। चूंकि तालिया के बाल जूड़े में बंधे थे, गर्दन की पुष्ट पर गोल सा जलने का निशान दिखाई दे रहा था। दाता ने इसको देखे गई, फिर मोबाइल उठाया और हाथ ऊंचा करके इस निशान की तस्वीर ले ली। क्या कर रही हो? मेरी जैसी पतली तुम अगली 10 जिंदगियों में भी नहीं हो सकती। तालिया जूते उठाते सीधी हुई और इसे चुनाने को बोली और सीढ़ियों की तरफ भागी। दाता ने कुछ नहीं कहा, बस स्क्रीन को जूम करके इस निशान को देखने लगी गौर से। इसकी स्याह मोटी मोटी आंखों में चंबा सा था। इसने तस्वीर मोबाइल से लैपटॉप में डाली और इसका प्रिंट आउट निकाला और फिर इस कागज़ को तय करके अपने पर्स में रख लिया। वो फ्रेश होकर आई तो दादा इस तस्वीर लेने का हर निशान मिटा चुकी थी। तानिया ने गीले स्याह बाल तौलिया में लपेट रखे थे और पैरों में स्लीपर्स पहन रखे थे। वो सामने वाले सोफे पर आलती पालती मारकर बैठी और बोली, तो क्या हम तो हम क्या जानते हैं फातिहा रामचल के बारे में?